کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم پچھلے 20 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا گیا ہے. لیکن جب بھی کبھی شرم کی بات ہے کہ جب بھی کبھی ہمیں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے یا ہمیں کوئی بہانہ تراشنا ہوتا ہے یا ہمیں کسی چیز کو، کسی ایونٹ کو پیچھے ڈالنا ہوتا ہے، خبر بنانی ہوتی ہے، تو آپ کو صرف اور صرف وہاں پر موجود شیعوں کا خون ملتا ہے. بہت ہی ارزاں ہے. کیوں؟ کیونکہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے. پتہ ہے ان کو کہ جی یہ قوم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دھرنوں پہ بیٹھے گی، 2-4 سڑکیں بلاک کرے گی، زیادہ کچھ ریٹیلیٹ نہیں کرے گی، کوئی کسی دروازے پہ نہیں جائے گا، کوئی کسی اسمبلی میں نہیں گھسے گا. پارلیمنٹ ہاؤس ان سے محفوظ ہے، سینٹ ان سے محفوظ ہے، اور دیگر جگہیں ان سے محفوظ ہیں، اہم تنصیبات ان سے محفوظ ہیں. یہ کہیں ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. یہ خاموشی سے چند دن دھرنے کریں گے، نعرے لگائیں گے، اس کے بعد اپنے شہیدوں کو، ان کا کام ہی رونا ہے. انہیں 1400 سال سے رو ہی رہے ہیں تو یہ رونے میں لگ جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے سیکیورٹی اداروں کو. انہیں جب کسی بات کو ٹالنا ہوتا ہے، بلوچستان آپریشن کرنا ہو، شیعوں کا خون، خیبر پختونخوا میں آپریشن کرنا ہو، شیعوں کا خون، اور کوئی ایسی کاروائی کرنی ہوگی، کراچی میں رینجرز اور پولیس بلانی ہے، شیعوں کا خون، پنجاب میں رینجرز کال کرنی ہے، شیعوں کا خون. بدامنی کریں، اس کے بعد آپریشن کے پیسے لیں اور مزے کریں. بھائی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. آپ وادی تیرہ پہنچ گئے، آپ سوات پہنچ گئے، آپ دیگر جگہ پہنچ گئے. او بھائی وہاں آپریشن کرنے کے لیے آپ نے 5 منٹ پریس کانفرنس کر دی. اسلام آباد آپ سے نکل گیا ہاتھ سے. وہ اسلام آباد میں مین گڑھ میں اسلام آباد میں جا کے پھٹ گیا. شرم آنی چاہیے بھائی. کس وقت کس حد تک آپ کو کیا کہیں گے. سب سے ارزاں خون شیعوں کا ہے. اور میں شیعوں سے بھی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ جب تک یہی سڑک پہ دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے سکون سے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں گے، آپ سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے، اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا. آپ کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ بیٹھ جائیں اسمبلی میں قبضہ کر کے، جیسے پہلے کیا تھا آپ نے 80s میں ضیاء الحق کے دور میں. آپ جائیں پارلیمنٹ ہاؤس، جا کے بیٹھ جائیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، نہ نکلیں آپ پارلیمنٹ ہاؤس سے. یہ کون سا دھرنا ہوتا ہے؟ یہ دھرنے آپ نے دیے، کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لاشیں دفنا دیں گے لوگ، اس کے بعد حکومت اپنا بسنت بھی مناتے رہیں گے، PSL بھی ہوتا رہے گا، T20 ورلڈ کپ بھی ہوگا، کراچی میں بھی بسنت منائی جائے گی، ہر آدمی نکلے گا، ان کی خوشیاں ختم نہیں ہو رہی. آپ لوگ جو ہے وہ یہاں روتے پیٹتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. بھائی ریٹیلیٹ کرو. کھا گئے ہیں آپ کو. آپ کا خون سب سے ارزاں ہے، سب سے کم قیمت خون آپ کا ہے. جب چاہتے ہیں، جب ملک میں بدامنی کرنی ہوتی ہے، اسٹارٹ آپ سے ہوتا ہے. اسٹارٹ امام بارگاہ سے ہوگا، اسٹارٹ جلوس سے ہوگا، اسٹارٹ آپ کی ٹارگٹ کلنگ سے ہوگا. کب اٹھو گے بھائی؟ یہ دھرنے ورنے یہ جائیں، خوف بنے. جب تک آپ سیاست دانوں کے لیے خوف نہیں بنیں گے کہ یار اس دفعہ اب کی دفعہ ان کے ہوا نا، پچھلی دفعہ یہ ہمارے گھروں پہ آئے تھے، اس دفعہ بھی یہ اس سے زیادہ اب ہمارے گھروں میں گھسیں گے، تب آپ کو تحفظ ملے گا. ورنہ کوئی نہیں ملے گا. ورنہ کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. نہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس جا رہے ہیں، نہ آپ وہ بالکل محفوظ ہیں. جن کو آپ کو حفاظت فراہم کرنی ہے، ان کے بچے محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہیں، ان کا خاندان محفوظ ہے، وہ سکون سے ہیں. تو آپ کو وہ تحفظ کیوں دیں گے؟ آپ خوف بنے ان کے لیے جن کو آپ نے جنہوں نے آپ کو تحفظ دینا ہے. جب آپ ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے خوف بنیں گے، تب آپ کو تحفظ ملے گا. باتیں سخت ہوں گی، لیکن بہرحال بہت شکریہ آپ کا سننے کا.